نہیں مان سکتے اور ماننا نہیں چاہیے جب تک کہ میں اس کی سند نہ دوں. میں یہ سند نہ دوں کہ میں نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا, یہاں تک کہ یہ ایک صحیح سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے یا واقعہ جس کا ہے اس تک پہنچے. آپ کو یہ مسئلہ بیان کروں, اس واقعے کی جو سند ہے وہ مرسل ہے. مرسل کا مطلب ہوتا ہے ضعیف ہے, قابل بھروسہ نہیں ہے. یہ ضعیف سند ہے اور ضعیف سند سے آنے والی بات قابل بھروسہ نہیں ہوا کرتی. قابل بھروسہ نہیں ہوا کرتی وہ بات جس کی سند کمزور ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں, یہ خواب ہے. خواب امتی کا خواب ہے. نبی کا خواب حجت ہوا کرتا ہے, نبی کا خواب دلیل ہوا کرتا ہے, نبی کا خواب شریعت ہوا کرتا ہے, نبی کا خواب سنت ہوا کرتا ہے, نبی کا خواب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کرتا ہے. لیکن امتی کا خواب دین نہیں ہوا کرتا. امتی کا خواب صرف خواب ہوتا ہے, اس سے شریعت نہیں ثابت ہوا کرتی. اگر یہ حدیث یا قصہ ثابت بھی ہو جاتا, یہ عباس کا قصہ, حضرت عباس کا قصہ ہے, اور عباس نبی نہیں تھے, نبی نہیں تھے, نبی کے چچا تھے لیکن امتی تھے, نبی کے چچا تھے لیکن امتی تھے, اور امتی کے خواب سے شریعت نہیں ثابت ہوا کرتی. اور تیسری بات یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ کافر اگر کفر کی حالت میں مر جاتا ہے تب پھر اس کے سارے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں, اس کے اچھے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہباء منصور, تنکا بنا کر اڑا دیں گے. کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. کفر کے ہوتے ہوئے کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا. یہ قرآن مجید سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور ایک ضعیف روایت سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی عمل کیا تھا, کافر ہونے کے باوجود اسے اس کا بدلہ مل رہا ہے. دو باتیں ہو گئی. قرآن سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر کو اس کے نیک عمل کا بدلہ آخرت میں نہیں ملا کرتا, اور حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کرنے کی, ضعیف حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کہ کافر کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جا رہا ہے. تو دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہوگی؟ ظاہر بات ہے جو رب کے قرآن میں ہے, جو صحیح ہے, یہی بات درست ہوگی. کافر کے عمل کا اسے بدلہ نہیں ملتا تو یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی جو بات اس واقعے کے اندر نقل کی گئی. اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں, ابو لہب نے نبی کی پیدائش پر جو خوشی منائی تھی, نبی کی پیدائش پر نہیں منائی تھی اس نے اپنے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی منائی تھی, نبی کی پیدائش پر نہیں منائی تھی. وہ تو نبی کی حیثیت سے تو دشمن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ تو نبی کی حیثیت سے نبی سے دشمنی کرتا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے نبی کی حیثیت سے دشمنی کی ہو, بھتیجے کی حیثیت سے محبت کی ہو, تو اللہ تبارک و تعالی نبی کی حیثیت سے جو دشمنی اس نے کی تھی اس کو نظر انداز کر دیں, اور بھتیجے کی حیثیت سے جو محبت کی تھی اس پر بدلا دیں؟ یہ غلط بات ہے, غلط بات ہے. یہ کوئی صحیح واقعہ نہیں ہے. لوگ اس کو سمجھتے نہیں, چونکہ علم نہیں ہے, لوگوں کے پاس سمجھ نہیں ہے, یا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لیا جاتا ہے اس لیے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں ایسی کوئی بات نہیں جیسا آپ نے دیکھا جس سے پتا چلے کہ یہ عید منانی چاہیے. ایک دلیل یہ دی جاتی ہے. دوسری ایک دلیل کا بھی تذکرہ کروں. ایک اور دلیل دی جاتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے پیر اور جمعرات کا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی پیر کے دن کا یہ روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کے روزے کے کئی اسباب بتلائے. ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی وفیہ ولدت وفیہ بعثت, اسی دن یعنی پیر کے دن ہی میری پیدائش ہوئی, پیر کے دن ہی مجھے نبوت عطا کی گئی. تو گویا بات یہ سمجھ میں آئی. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. یہ روایت ضعیف نہیں ہے, یہ روایت صحیح ہے. اس میں کیا بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی؟ پیر کے دن یا اور جمعرات کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے. پیر کے دن روزہ رکھنے کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی تھی, تو گویا اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پہ روزہ رکھتا ہوں. اسی دن مجھے نبوت دی گئی تھی, اللہ کے شکر کے طور پہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کہتے ہیں دیکھو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی مناسبت سے اہتمام کیا, روزہ رکھا, اس لیے عید منانی چاہیے, اس لیے عید منانی چاہیے. یہ دلیل دی جاتی ہے. سمجھنے کی کوشش کریں.
یہ بات صحیح ہے کہ نبی کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ نبی پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے اسباب میں سے ایک سبب پیر کے دن کی بات کہی۔ اب اگر کوئی آدمی اس کو بنیاد بنا کر سال میں ایک مرتبہ جشن میلاد النبی منانے کے لیے ثبوت بنائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ بات ہے ہر پیر کے روزہ رکھنے کی، اور دلیل بنایا جا رہا ہے سالانہ عید کے لیے۔ دو الگ الگ مسئلے ہیں، پیر کا روزہ الگ مسئلہ ہے، سال میں ایک مرتبہ عید منانا ایک الگ مسئلہ ہے۔ نبی کی سنت پہ اگر آپ کو عمل کرنا ہو تو آپ بالکل عمل کریں، ہر پیر کو روزہ رکھیں، ہر جمعرات کو روزہ رکھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے تو میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں روزہ رکھا کرتا ہوں، اس سے کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی پیر کے دن روزہ رکھیں، لوگ ربیع الاول کے مہینے میں عید منائیں، اللہ کے نبی سال بھر روزہ رکھیں، لوگ خاص طور پہ ربیع الاول میں عید منائیں، اللہ کے نبی روزہ رکھیں، لوگ روزہ نہ رکھ کر پکوان پکا کر کھلانے کی بات کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں، لوگ جشن منائیں، جلوس نکال کر جو ہے بنانے کی کوشش کریں، عید منانے کی، اور یہ کہیں کہ یہ چیز اس کے لیے ثبوت بنتی ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی انسان پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ رکھنا بجا ہے، سنت ہے، اور ایسا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر میلاد منانے کا اہتمام کرنا شریعت کی روشنی میں اس کے لیے ایسی کوئی دلیل نظر نہیں آتی ہے۔ اور تیسری بات آپ کے سامنے یہ بھی بیان کر دوں، جو دلائل دیے جاتے ہیں ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عقیقے کا حکم نازل ہوا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا، عقیقے کا حکم اللہ کے نبی پر اترا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا، ایسی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ کا عقیقہ آپ کے دادا کر چکے تھے، آپ کا عقیقہ آپ کے دادا کر چکے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عقیقہ کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بکرے ذبح کر کے لوگوں کو کھلانا یہ عید میلاد منانے والی بات ہے۔ بات سمجھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو روایت نقل کی جاتی ہے یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، امام سیوطی نے اس کو نقل کیا، خود وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، خود وہ بیان کرتے ہیں جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں بات کہی جا رہی ہے عقیقے کی، زیادہ سے زیادہ مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کا عقیقہ زمانے جاہلیت میں، جیسے حضرت عبد المطلب وغیرہ جو بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وغیرہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں کیے تھے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ ثابت ہو جائے، مسئلہ یہ معلوم ہوگا کہ آدمی چاہے تو دوبارہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ یہ کب؟ جب مسئلہ ثابت ہو، یہ ثابت نہیں ہے، لیکن اگر دلیل بنانا ہے تو یہ عقیقے کی دلیل بن سکتی ہے، لیکن اسے لے جا کر میلاد کے لیے دلیل بنانا یہ خواہ مخواہ کی زبردستی والی بات ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ بات یاد رکھیں آپ، شریعت اور سنت اور بدعت کے درمیان ایک بہت واضح فرق ہوا کرتا ہے۔ سنت اور شریعت میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے مسئلہ شریعت سے ثابت ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ اس پر عمل کیا کرتے ہیں۔ بدعت کا معاملہ الٹا ہوا کرتا ہے، لوگ پہلے بدعت ایجاد کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر اسے درست ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈا کرتے ہیں۔ دونوں میں بہت واضح فرق ہوا کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے شریعت جس میں مسئلہ ثابت ہوتا ہے، آدمی صرف عمل کرتا ہے، اور دوسری ہوتی ہے بدعت جو آدمی پہلے ایجاد کرتا ہے، بعد میں جا کر دلیل ڈھونڈا کرتا ہے۔ اور میلاد کے تعلق سے خود امام سیوطی جنہوں نے یہ حدیث نقل کی، یہ قصہ نقل کیا، خود وہ یہ بات کہتے ہیں کہ لوگ میلاد مناتے تھے، 625 ہجری کے بعد سے میلاد مناتے تھے۔ علماء اس کی دلیل پوچھا کرتے تھے کہ دلیل کہاں ہے، تو لوگوں کو دلیل نہیں ملا کرتی تھی، تو میں بڑی تلاش کے بعد مجھے ایک دلیل مل گئی۔ سیوطی کہتے ہیں مجھے ایک دلیل مل گئی۔ کون سی دلیل؟ یہی عقیقے والی بات۔ اس پوری تفصیل سے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سیوطی کے اس تذکرے سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بدعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وجود میں آئی، وجود میں آنے کے بعد بھی 625 کے بعد سے بغیر دلیل کے لوگ اس پر عمل کرتے رہے اور اس کے لیے دلائل تلاش کرتے رہے۔ خود سیوطی کے کہنے کے مطابق دلیل ملی کب؟
علامہ سیوطی کو، اور سیوطی کی زندگی سن 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 911 ہجری میں انتقال کا مطلب ہوا نبی کے 800 سال کے بعد جا کر اس کے لیے دلیل ملی۔ لوگ یہ کہتے ہیں امام سیوطی نے نقل کیا، امام سیوطی نے نقل کیا تو یقیناً نقل کیا ہوگا، لیکن سیوطی 900-800 سال کے بعد آنے والے ایک آدمی ہیں، ان سے پہلے 800 سال تک جس کا ثبوت نہیں تھا اس کو کہاں سے دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میلاد کی یہ جو مناسبت ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آتی ہے، یہ بات یقیناً سچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ بات صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ویسے ایک مسلمان کے لیے خوشی کی ہی بات ہے، لیکن اس خوشی کو عید کے طور پہ منانا یا کسی قسم کا اہتمام کرنا، جشن منانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت نہیں۔ بلکہ آگے بڑھ کر آپ کو یہ بات بھی بیان کروں کہ ہو سکتا ہے باطنیہ کے زمانے میں فتنوں کی سرزمین سے اٹھنے والی یہ جو بات ہے، یہ ہو سکتا ہے نبی سے محبت کے بجائے نبی سے دشمنی کے ثبوت کے طور پہ منائی گئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی یا 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اس میں اختلاف ہے کہ نبی 9 کو پیدا ہوئے تھے یا 12 کو، لیکن وفات کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہے۔ وفات کے سلسلے میں سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو انتقال کیے تھے۔ ہو سکتا ہے باطنیہ جو اسلام کے دشمن تھے، فتنوں کی سرزمین میں ان لوگوں نے نبی سے دشمنی کے ثبوت کے لیے یہ خوشی منائی ہو، لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے نبی کی ولادت کا نام دے دیا ہو، یہ بھی ممکن نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت میں جس کا ثبوت نہ ہو اسے اتنے اہتمام کے ساتھ منانا، یہ جو ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا، بات گرچہ لمبی ہو گئی لیکن مقصد چونکہ آپ کے سامنے مسئلے کی وضاحت تھی اس لیے میں نے اپنی بات کو ذرا لمبا کر لیا۔ مقصد بس یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، صرف میلاد کی بات نہیں ہے، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، رب کے قرآن سے تلاش کیجئے، نبی کی سنت سے تلاش کیجئے، واضح ثبوت ملتا ہے، آنکھیں بند کر کے عمل کیجئے۔ ثبوت اگر نہیں ملتا ہے، دنیا چاہے اسے کتنے بھی اہتمام سے منائے، ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو اس سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کا فریضہ ہے، یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یا اس قسم کی جو بدعتیں آ گئی ہیں دین کے نام پر، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ امت مسلمہ کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے سچی محبت کرنے والا اور ان سے محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا انعام پانے والا ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔